میرا نبی معراج کی رات گئے. بھئی باتیں آپ نے سنی ہیں، میں صرف تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے تھوڑے دل خوش کرنا ہوتا ہے نا. میرے آقا آسمانوں پہ گئے، میرے آقا واپس آئے. معراج ہوئی میرے نبی کو، معراج ہوئی میرے نبی کو. میرے حضور لوٹ کے زمینوں پہ واپس آئے. ادھر میرے آقا آئے، علی کی بہن سے ملاقات ہوئی. سید ام علی جو کہ گئی ادھر سے اے میرے چچا کی بیٹی میری بہن، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آج آپ کا انداز بڑا عجب گئے. میرے نبی نے فرمایا او میری بہن، آج رات مجھے رب نے اپنی قربتوں اپنے جلووں کے قربت میں بلایا تھا. میں نے اللہ کی ذات کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. آقا کہاں جا کے فرمایا ام ہانی، صرف یہی نہیں، میرا تو رات مکہ سے اقصیٰ میں گیا، نبیوں کو نماز پڑھائی، آسمانوں پہ گیا، خدا کی جلوے دیکھے، میں گیا بھی لوٹ بھی آیا. حضرت ام ہانی نے عرض کی آقا میں جلو جان سے مانتی ہوں، لیکن ان دنوں آپ کی مخالفت کچھ بہت زیادہ ہے، مہربانی فرمائیے کہیں ابو سفیان کے سامنے نہ کہہ دیجئے، کہیں ابو جہل کے سامنے نہ یہ کہہ دیجئے. لوگ مانیں گے کیسے، لوگ مانیں گے کیسے، حضور مذاق اڑائیں گے. میرے آقا مسکرائے، فرمایا امی آنی، جنہوں نے ماننا ہوگا وہ بن دیکھے بھی مان جائیں گے. میرے آقا باہر نکلے، صبح کا وقت پہلا سامنا بڑے مشرک اور کافر ابو جہل سے ہوا. اے محمد کوئی نئی تازہ خبر، اے محمد کوئی نئی تازہ خبر. یہ مزاج کافروں کا ہوتا ہے. یا رسول اللہ یا حبیب، یہ مزاج مومن اور عاشقوں کا ہوتا ہے. ایک جملہ کہتا ہوں، چیلنج کر کے کہتا ہوں، پورے ذخیرہ حدیث میں قرآن و سنت میں کہیں بھی مجھے کوئی دکھا دے کہ پوری زندگی کبھی ابو جہل نے میرے نبی کو یا رسول اللہ کہا ہو. اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں مجھے کوئی ایک حوالہ دے دو کہ جب کبھی ابو بکر صدیق نے حضور کو اوے کر کے بلایا. ابو بکر صدیق نے میرے نبی کو جب بھی بلایا اور پکارا تو یا رسول اللہ کہتے. اور ابو لہب اور ابو جہل اور ابو سفیان اینڈ کمپنی، انہوں نے میرے اور آپ کے نبی کو جب بھی بلایا تو کیسے اپنے جیسا سمجھ کے اوے اوے کر کے بلایا. صدیاں بیتنے کے بعد پارٹیوں کے نعرے تو ابھی بھی ہیں نا. سنو 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 سنو، یہ تو ہوتا ہے نا کہ جو پارٹی کا نعرہ ہوتا ہے وہ تو صدا رہتا ہے نا. بولو وہ تو رہتا ہے نا. لیڈر بدلتے رہتے ہیں، پارٹی کا نعرہ تو رہتا ہے. الحمدللہ ہماری پارٹی کا نعرہ وہ پہلے دن سے لے کے صبح قیامت تک. میرے دوستو پارٹی کا نعرہ کل بھی تھا، آج بھی ہے. آج سنی اپنے نعروں میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کی صدا بلند کر کے یہ بتلا رہے ہوتے ہیں ہم ابو جہل کی پارٹی والے نہیں ہیں، ابو بکر صدیق کی پارٹی والے ہیں. میرے آقا سید کنین باہر نکلے. ابو جہل اے محمد کوئی نئی تازہ. میرے نبی نے فرمایا ہے نا کیا آج راتوں رات میں مکے سے اقصیٰ میں گیا. مسجد اقصیٰ میں نبی بھی جمع تھے، سب کو میں نے نماز پڑھائی. پھر میں وہاں سے آسمانوں پہ گیا. میں گیا تو پھر لوٹ بھی آیا. میں نے جنت کی سیریں بھی کی، اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ کے بھی آیا. ابو جہل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا.
کا کھلا رہ گیا، اس کے اندر گند تھا، لہذا گند باہر نکالنے کے لیے فوراً گندے کتے دماغ نے اس کو انڈیکیشن کی، کہنے لگے محمد کیا یہ بات صرف میرے سامنے کہتے ہو یا قوم کے دیگر لوگوں کے سامنے بھی کہو گے؟ میرے نبی نے فرمایا میں نبی ہوں، نبی اپنی بات سے پھرا نہیں کرتا، میں نے جو کہا ہے وہ اکیلے میں بھی ہے، سب کے سامنے بھی کہوں گا۔ ابو جہل دوڑا دوڑا گیا، دستک دی، ڈگ 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 دروازے کھڑکائے، لوگوں نے کہا کون ہے؟ ابو جہل ہوں، کدھر؟ باہر آؤ، کوئی مسئلہ ہے؟ بابا کیا بات ہے؟ کہنے لگا آؤ 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 آؤ، پوری جماعت لے کے آ گیا۔ جماعت آ رہی ہے، میرے نبی مکرم کے سامنے آئی، میرے آقا حضور سے کہنے لگا اب بولو کیا کہتے تھے؟ میرے نبی نے پھر پچھلے جملے دہرائے، میرے آقا نے فرمایا راتوں رات مسجد اقصی میں گیا، نماز پڑھائی، نبیوں کو آسمانوں سے سب ایک دوسرے کو دیکھ کے کہکے لگانے لگے، ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے لگے، کیونکہ ان کی نظر میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسی بات ہے کہ جسے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، ہم لوگوں کو اسی وجہ سے توڑیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا یہ بات تو کوئی مانے گا نہیں، چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، اب لہٰذا لوگوں کو توڑو، بندے توڑو، بندے توڑو، بندے توڑو۔ چنانچہ صبح صبح یہ جماعت آپس میں کہنے لگی آج یہاں کس کے بوئے پہ جائیں؟ انہوں نے کہا جڑا پہلے آیا سی، نہیں سمجھ وہ جو پہلے انٹری ماری تھی، جس نے جو پہلے دین میں انٹر ہوا تھا، اسی کو نکالنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ ساری جماعت گئی، ابو بکر صدیق کے بوئے پہ ٹھک ٹھک، کون؟ کوئی دین کی بات کرنے آئے۔ ابو بکر آپ ہمارے، پھر انہوں نے کلے شلے یہ لگاتے ہیں نا، ان کا سٹائل ہے۔ ابو بکر آپ بڑے پیارے ہیں، قوم کے لیڈر ہیں، قوم کے بڑے ہیں، اتنا عرصہ مکے کے چیف جسٹس رہے ہیں، آپ بڑے عقل مند ہیں، یقیناً عقل کے ساتھ فیصلہ کریں گے کہ فیصلہ کروانے آئے۔ ہاں بولو بھئی کیا فیصلہ ہے؟ کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے میں راتوں رات اس ملک سے اس ملک میں گیا، پھر ہو بھی آیا، گیا بھی، نماز بھی پڑھائی، اوپر بھی گیا، آسمانوں سے ہو کے آیا، کیا یہ بات ماننے جوگی ہے؟ یہ بات ماننے لائق ہے؟ یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ادھر ابو بکر کہے گا کہ یہ بات ماننے کے لائق نہیں، تو ہم کہیں گے پھر یہ بات تو محمد نے کہی ہے، تم کیسے مانتے ہو؟ یہ یوں ہی اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، محمد سے ٹوٹ جائے گا، رشتہ کٹ جائے گا، توجہ رہے، محمد سے دوری ہو جائے گی۔ میرے نبی کی اس غلام کی وہ فطرت و جبلت و عادت و عقیدے سے، عقیدت سے واقف نہیں تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ ابو بکر نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ میرے آقا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر تو کہے بات ماننے قابل نہیں، اگر ابو سفیان کہے بات ماننے قابل نہیں، اگر کوئی اور کہے بات ماننے کے لائق نہیں، اور اگر میرا نبی اس سے آگے کی بات بھی کرے تو وہ بات ماننے کے لائق ہے۔ اگر میرا نبی اس سے اوپر کی بات بھی کرے، ایمان سے بتاؤ اس چلے والی کمپنی کو جب ابو بکر صدیق نے یہ جواب دیا ہوگا ان کی جوتی کیسی بنی ہوگی؟ میرے آقا سید کونین حضرت امیانی فرماتے ہیں ادھر ادھر ادھر، میرے آقا سید کونین یہ پہلے کہہ چکے تھے
کہ ماننے والے مان جائیں گے۔ جناب صدیق میرے نبی کی خدمت میں آئے، عرض کی آقا یہ بڑے بڑے مشرک کچھ کہہ رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں ابو بکر، عرض کی آقا میں تو پہلے مان آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ باقی صدیق ہیں، ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ انت صدیق انت صدیق، توجہ ہے۔ شان صحابہ سارے حضور دے غلام، نعرہ حیدری۔ یہ ہے میرے، یہ آج یہ جو ویڈیو بن رہی ہے نا، یہ جو میرے سننے والے وہ مزاج سنیت کو جو نہیں سمجھ سکتے نا، وہ آج کیسے اجتماع کے ذوق سے سمجھیں گے کہ قریشی صاحب کے جلسوں میں صرف علی علی پہ دنیا مست نہیں ہوتی، حضور کے صحابہ کے ذکر پہ بھی یہ دنیا مست ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی، بچپن کے بھی ساتھی، میرے حضور کی جوانی کے بھی ساتھی، توجہ ہے، میرے نبی کی غار کے بھی ساتھی اور میرے حضور کے مزار کے بھی ساتھی۔ احادیث اگر دیکھی جائے تو ابو بکر صدیق یا صدیق اکبر کہتے ہیں، یا ابو بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نبی کی سینکڑوں حدیثیں ہیں۔ لیکن جملہ کہہ کے بس گفتگو کو چکے کافی گفتگو آپ سن چکے ہیں پہلے۔ کتنی میری جو ناقص معلومات یا ناقص میری جو تحقیق ہے، میں وثوق قلبی سے کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، شان ابو بکر صدیق میں بڑے بڑے صحابہ نے روایتیں کی ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی شان میں جو سب سے مستند اور اتھینٹک روایتیں ہیں وہ ہیں جن کا مرکزی راوی مولا علی ہے۔ اور اگلا جملہ کہوں گا یہ کلیجوں کو اور ٹھنڈا کر دے، مولا علی اور سیدہ زہرا پاک کی شان میں، یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ ہم ویسے عوام میں بڑبولے مارنے والے لوگ نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، کبھی ہم نے حد سے باہر پاؤں نہیں۔ الحمدللہ حضور کی نگاہ ناز اور آل بیت اطہار کے کرم کا صدقہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دیئے ہم دن رات محنت سٹڈی اور تحقیق کرتے ہیں، ہم نے کبھی بڑبونگیاں نہیں ماری، اپنے آپ کو بزرگوں کے حسن عقیدت کا پابند رکھا ہوا ہے۔ لیکن حق تو بنتا ہے نا کہ ذمہ داری سے کوئی چیز تحقیقی ہو تو آپ کے سامنے عرض کریں۔ شان صدیق اکبر میں سب سے مضبوط حدیثیں کون سی ہیں جن کا مرکزی راوی؟ اور شان مولا علی میں اور اہل بیت کی شان میں تقریباً 5000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اور ان تمام حدیث کی کتابوں میں جتنی بھی روایتیں شان علی میں ہیں، سب سے مضبوط حدیثیں وہ ہیں جن کا مرکزی راوی ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے ہم نے شان آل محمد حضور کے صحابہ سے سیکھی ہے اور ہم نے شان صحابہ حضور کی اہل بیت سے سیکھی ہے۔ وقت نہیں ہے یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی انشاءاللہ حاضری ہوئی تو میں عرض کروں گا، چونکہ کافی سارا وقت ہو گیا اور آپ مجھ سے پہلے بھی خطبہ کے خطابات سن چکے، لیکن میں عرض کروں گا خدا کی قسم، ایک بزم ہوتی تھی نا، بزم صحابہ، واریاں لگا کہ ابو بکر علی کی شان بیان کرتے تھے اور علی ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے تھے۔
واری سمجھتے ہو؟ واری بھائی واری سمجھتے ہو؟ واری کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ شعروں کا مقابلہ سنا ہے؟ اور ڈنگ 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 ڈنگ، وہ ایک پڑھتا ہے دوسرا پھر کہتے ہیں میں اس کو بھی اتنے دا پڑھا، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو ایک دن یہ حضور کے یار ایک بزم کے اندر اکٹھے ہو گئے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے پوچھنے کہاں جا رہے ہو؟ علی پاک نے فرمایا حضور کے پاس جا رہے ہو۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ دونوں حضور کے بوئے پہ جا کے رک گئے، ایک کہتے آگے تم جاؤ، دوسرا کہتے میں نہیں تم آگے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں علی تم جاؤ، حضرت علی نے کہا نہیں ابو بکر تم جاؤ، پھر تیسری بار ابو بکر صدیق نے کہا علی تم جاؤ۔ حضرت علی نے آگے سے جواب دیا یار میں اس بندے سے آگے کیسے جاؤں جس بندے کے بارے میں قرآن کی آیتیں آئی ہیں وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ جیسے ہی جناب حضرت مولا علی نے شان صدیق کی آیت بیان کی نا تو پھر ابو بکر صدیق پیچھے رہنے والے کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا تو میں اس بندے سے آگے کیسے پڑھوں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُتِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اصل میرے سے ترتیب حافظ نہیں ہونا، ترتیب کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، یتیم پہلے آ جاتا ہے، یتیم پہلے کہ مسکین، اچھا مسکین ٹھیک ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پھر شروع نہیں ہو گیا کام؟ مولا علی نے کہا اگر میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، میں نے ابو بکر کو خلیل بنایا۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کو نبی پاک نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ شروع ہو گیا نا جی سلسلہ کمام۔ ایک طرف بھی قریش خاندان کا شخص حضرت ابو بکر صدیق بھی قریشی ہیں، حضرت سیدنا مولا علی بھی قریشی ہیں، لیکن قریش میں جو خاندان بنو ہاشم ہے اس کی بلاغت تو پھر اپنی جگہ پہ نا۔ اللہ اکبر، ابو بکر بھی کم نہیں اور علی پھر اور بڑھ بڑھ کے شان بیان کر رہا ہے۔ کبھی زندہ رہے تو انشاءاللہ یہ مکالمہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا کہ دونوں ہستیوں نے ایک دوسرے کی شان جو بیان کی، دوسرے لفظوں میں شان ابو بکر بزبان علی اور شان علی بزبان ابو بکر صدیق۔ چپ ہی نہیں ہو رہے، چپ ہی نہیں ہو رہے، بول دیا بولی شروع کھڑے۔ آسمان سے اللہ رب العزت نے حضور کی طرف جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب سے کہہ دے کہ ذرا باہر نکل کے دیکھو تو صحیح تمہارے دو پیارے کیا کر رہے ہیں۔ جناب نبی مکرم سید کونین نے خود بخود دروازہ کھولا، دیکھا دروازے پہ ادھر ابو بکر ہیں ادھر مولا علی کھڑے ہیں۔ اور میرا جملہ سنو، حضور کا مزاج ہوتا تھا کبھی کبھی حضور کی کیفیت غضب کا غلبہ ہوتا تھا اور صحابہ حضور کے سامنے کانپتے تھے۔ حضرت عمر فاروق بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، کان نالا روس متحر، صحابہ ایسے عاجزی سے حضور کے سامنے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سر پہ پرندہ بیٹھے کہ اگر سارے لائے تو اڑ جائے، ڈرتے تھے۔ جب حضور پہ کیفیت غضب ہوتی تو کوئی بھولتا نہیں تھا کہ کہیں ایسا نہ پکڑے جائیں۔ یہ جھوٹا ہے یہ روایت ان بے ادبوں کے منہ پہ جو کہتے ہیں نبی نے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ جب نبی نقصان نہیں دے سکتا تو صحابہ کانپتے کیوں تھے؟ ان کو پتا تھا کہ اگر یہاں سے ایک ذرہ سا بال برابر بھی معاملہ گڑبڑ ہوا نا، جو یہاں سے نہیں تو وہاں بھی نہیں۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ حضور پائے دروازہ پر تو صحابہ کرام پہ جب غضب دیکھتے ہیں نا حضور پہ غضب کی کیفیت آ رہی ہے، چپ چپ بولتے نہیں۔
اگر کسی نے حضور سے کچھ پوچھنا ہوتا، کچھ ہم کلام ہونا ہوتا، تو پتہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ دو بندوں کو ڈھونڈتے تھے، علی کو ڈھونڈو، ابو بکر کو ڈھونڈو۔ وجہ کیونکہ حضور پہ کیسی کیفیت غضب کیوں نہ طاری ہو، جب حضرت علی کا اور جناب صدیق کا چہرہ تکتے تھے حضور مسکرانے لگ جایا کرتا۔ تو مجھے کہنے دو، اگر حضور کی بارگاہ میں صحابہ بھی ایک خاص کیفیت میں شرف بازیابی چاہتے تو وسیلہ یا علی کا پکڑتے یا وسیلہ ابو بکر صدیق کا پکڑتے۔ حضور خود آتا کیا ہو رہا ہے؟ چپ چپ، اب کون بولے؟ کون کہنے شروع کی تیسی؟ روایت میں آگے لفظ موجود نہیں ہے، اپنا اپنا مزاج ہے۔ میں تو کئی گہری نظر میں ڈوب کے روایتیں پڑھتے بھی اور بیان بھی کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں کوئی نہیں بولے۔ حالانکہ یہ مقام تو کلام کا ہے نا، حضور کے کوئی سوال کرے بڑا تو جواب تو دینا بنتا ہے، پر بولے نہیں۔ کیوں نہیں بولے؟ میرا ذوق یہ کہتے ہیں، دل دل میں گویا کہہ رہا ہوں، سونے جب سب پتہ ہے تو بیان کیا کریں۔ قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ نبی کے بوئے پہ آ کے آواز نہ لگا۔ جو لوگ آتے تھے حضور کے دروازے پہ بوئے پہ دستکیں دیتے، روئے ہوئے کر کے آواز لگاتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محبوب، یہ جو تیرے بوئے پہ آ کر الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ اکثر ان میں پاگل ہیں۔ بھلا صبروا حتی تخرج الیہم خیر، تیرے بوئے پہ آ کر یہ آوازیں لگا کے تجھے بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ چپ کر کے وہاں کھڑے رہے اور تو خود ان کی طرف نکلے تو ان کے لیے یہ چنگی بات ہے۔ گویا حکم خدا بندی آ گیا، نبی کے بوئے پہ جا کے ٹاپا ٹاپی، مارا ماری، بورا باری، بابا باری، کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ جب کسی بوئے پہ جاؤ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْتَأْذِنُوا، اجازت دو، گھر والوں سے دروازے پہ دستک دو۔ اور جب نبی کی باری کا چپ کرو، او بھائی کسی اور کے بوئے پہ جاؤ تو دستک دو، اور جب نبی کے بوئے پہ جاؤ تو چپ کرو۔ یہ کیا؟ یہ اس فقیر کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی پذیرائی عطا فرمائی ہے۔ ہائے ہائے، دستک کا فلسفہ کیا ہے؟ بند دروازہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا باہر کون کھڑا ہے۔ دستک اس لیے دی جاتی ہے، بند دروازہ ہوتا ہے، معلوم نہیں ہے باہر کون کھڑا ہے۔ اگر دستک نہیں دو گے تو کھڑے کھڑے سڑ جاؤ گے، سردی ہے تو جم کے کھڑے ہو جاؤ گے، شل ہو جائے گی ٹانگیں، اندر والوں کو کیا پتا باہر کون کھڑا ہے۔ لیکن محبوب کے بوئے پہ آنے والوں کو کہا خبردار، دروازے پیٹو اور شور بچاؤ، انتظار کرو میرا یار خود آ جائے تو بھلی کی بات ہے۔ اے اللہ، دروازے محبوب پہ آنے والوں کو کیوں منع کیا ہے کہ دروازے مت پیٹو اور شور مت کرو؟ تو گویا جواب آتا ہے، یہ دروازوں پہ دستک تو اس لیے ہوتی ہے، آوازیں تو اس لیے لگتی ہیں، اندر والے کو پتا چلے باہر کوئی آیا ہے۔ ارے جس کو اندر بھی پتا ہے باہر بھی پتا ہے، وہاں دستک کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت گرامی نبی مکرم سید کونین کے یاروں نے حضور سے وفا کی، اور ان تمام وفاداروں کا سربراہ اور سردار ابو بکر صدیق ہے، ان تمام وفاداروں کا امام ابو بکر صدیق۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تمہیں دونوں کی بات حضور بار نکلے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا تمہارے آنے کے بعد تم جو جو یہاں پر کھڑے تھے نا، جبریل نے مجھے سب بتا دیا ہے، اور معلوم ہے جبریل نے مجھے پیغام کیا دیا ہے؟ آقا کیا پیغام دیا ہے؟ جبریل نے مجھے کہا ہے آقا آپ ان دونوں سے کہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ سارے فرشتے مل کے، ساری دنیا مل کے شان علی اور شان ابو بکر بیان کرنا شروع کر دے، یہ کر ہی نہیں سکتا۔
توجہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے، مجھے یہ کہنا ہے کہ اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے ہیں، پر جیسے سونے چار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے سونے چار ہیں ایسا جیسے میرے سرکار ہیں۔ ختم نبوت کا دفاع یہ صدیقی سنت ہے، اور یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا جو حضور کی ختم نبوت کے دفاع کا کام مل جائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے تمام اپنے دوستوں نوجوان ساتھیوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری خاور حسین نقشبندی صاحب کی جرأت، بہادری، ان کی ثابت قدمی کو دل کی گہرائی سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جیل میں میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں، لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں نہ کسی چوری میں، نہ گالی کے جرم میں، نہ ڈنڈا سوٹے کے جرم میں، جب بھی گیا ہوں گستاخوں کو رگڑ کے گیا ہوں حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ چونکہ مجھے معلوم ہے، میں اس لیے ذمہ داری اور وثوق سے کہتا ہوں، وہاں میں نے بڑے بڑے ٹکٹے نہ روتے ہوئے دیکھے، ایسے ہی ہے، کوئی قتل کر کے جاتا ہے، کوئی ادھر تو ذرا سی کوئی گاڑی کو ٹھوکر لگ جائے نا، ایک نکی سی گالی برداشت نہیں کرتے، مکہ مکی جے تو کتے جاندے نہیں ہوتے، 500 لیٹر کھاندے نہیں، ٹھٹے بھی لگ دے سارا کچھ، وہاں پھر یہ پشتاتے ہیں یار نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے۔ کئی چوری کے کیس میں گئے ہوتے ہیں، کئی گندے کاموں میں جو نام بھی بندہ نہیں لے سکتا، کئی میں نے ایسے دیکھے کہ وہاں پر وہ دفعہ ہی نہیں بتاتے کہ ہم کس دفعے کہتا ہے، ایسے ہی ہے۔ خدا کی قسم بندہ جیل میں جاتا ہے، ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ گھر سے، بچوں سے، بیوی سے دور ہیں، ایک بند ہیں، تمام معاملات آپ کے ریسٹرکشن سارے پابندی ہے، لیکن قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب بندے سے کوئی پوچھتے ہیں نا جی تسی کیوں آئے ہو، تو چور، ڈاکو، ڈکیت، وہ جتنے دفعے والے ہیں وہ سارے ایسے کرتے ہیں، اور جتنے بھی حضور کی ناموس کے لیے گئے ہوتے ہیں کہتے ہیں حضور واسطے آئے ہیں۔ میں پہلی دفعہ جب پچھلی دفعہ گیا تھا تو وہاں کے ایک بدتمیز افسر تھا، اس نے کوئی جناب ہوتے ہیں کام ہوتا ہے، وہ بات اس نے کی، وہ اپنے ترنگ میں آگے، اس کی سٹار لگے ہوئے تھے، ہمیں بھی اپنا ترنگ آگے، ہمیں بھی پھر کچھ سٹار تو ہمارے بھی ہیں۔ میں نے کہا اے سن، تو کس لہجے میں بات کر رہے ہیں، میں کوئی کرمنل ہوں تو تم جیل میں ہو؟ میں نے کہا خبردار، میں کوئی ڈکیتی ڈال کے نہیں آیا، میں حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے۔ خاموش۔ اس دفعہ گئے حضرت، یہ جو لاسٹ ٹائم ہم گئے تھے، میرے ساتھ خیر سے یہ دوست بھی تھے، 107 آدمی تھے میرے ساتھ۔ مجھے تو جو الحمدللہ پروٹوکول ملنا تھا وہ ملنا ہی تھا، کیونکہ حضور کے غلام ہیں۔ یہ لڑکے گواہیں میں اندر گیا تو وہاں نعرہ لگ گیا جیل میں، ایک رنگی صاحب آ گیا۔ خیر بہرحال میں جو بات کرنے لگا ہوں، یہ لڑکے باہر ہیں، مجھے ان کی فکر تھی کہ یار پہلی دفعہ یہ لوگ گئے ہیں، میں نے یہ ساتھ ہے سامنے بیٹھا، ایسے میں نے پوچھا ہاں بھائی بچے سناؤ کیسے گزرے دن، چونکہ ہمیں تو بالکل وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ وہ خاص آئی سیکیورٹی میں انہوں نے رکھا ہوا تھا، آئی سیکیورٹی آئی اس میں جیل میں، جس کو تسی اپنی زبان سے کہتے ہو چکیاں۔ یہ باہر آئے، میں نے ان سے پوچھے کہ منہ پہ بیٹھے سے قسم دے کے پوچھ لیں، انہوں نے کہا استاد جی خدا کی قسم ہم نے پانی بھی خود ڈال کے نہیں پیے اتنے دن۔ میں نے کہا یہ کوئی کسی کے گھر میں تم مہمان گئے تھے، تم تو جیل آئے تھے؟ نے کہا نہیں جناب، وہ جو قیدی اندر تھے نا، جب ہم اٹھتے تو ہم سے گلاس لیتے، کہتے یار تسی نبی پاک واسطے آئے ہو یار۔ جیل میں اللہ کسی کو نہ لے جائے، لیکن لوگ جاتے ہیں، کوئی نالی کے جھگڑے پہ جاتا ہے، کوئی پٹی کے جھگڑے پہ، کوئی ٹریکٹر کے جھگڑے پہ، کوئی بکری کے جھگڑے پہ،
کوئی ککڑی کے چگڑے پہ، کوئی کس کے چگڑے پہ، کوئی کس کے چگڑے پہ. سلام ہو ان لوگوں کو جنہوں نے جیل کی سلاخیں دیکھی ہیں حضور کی ختم نبوت. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے وہ علماء جو اس وقت قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. یہ تو ایک انداز عاشقی ہے نا، عشق تو اپنا رنگ دکھاتا ہے. عشق تو بہت کچھ دکھاتا ہے نا. اس کے بعد پھر عشق کا تڑکا جب نظر لگتا ہے نا تو خوشبو پوری دنیا میں جاتی ہے. جناب محترم مولانا خاور حسین نقشبندی صاحب، آپ نے ختم نبوت کے لیے بڑی صحبتیں برداشت کی. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر تمام وہ دوست جو حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے مخلص ہیں. میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھا تھا تو وہ ایک بدتمیز سا نام کیا لوں پاک محفل میں، آپ بندے مرواتے ہیں، بندے مرواتے ہیں. وہ ممتاز قادری صاحب کی وجہ آپ بندے مرواتے ہیں، آپ بندے مرواتے ہیں. یہ کب تک مرواری والا کام ہوتا رہے گا؟ کب تک ہوتا رہے گا؟ حساب جواب کہ یار چھوڑیے، یہ نہ چھوڑو. نہیں آپ بتائیں کہ کب تک ہوتا رہے گا؟ میں نے کہا جب تک سلمان تاثیر پیدا ہوتے رہیں گے نا تب تک ممتاز قادری بھی پیدا ہوگا. اس لیے ایک بات ذہن میں رکھ لی جائے، یہ طرز عاشقی ابو بکر صدیق سے شروع ہوا اور صبح قیامت تک جاری ہو ساری. جب کوئی گستاخ سر اٹھائے گا، کوئی نہ کوئی عاشق کو سر کو کچلنے کے لیے بے قرار نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ تمام عاشقان مصطفیٰ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. اللہ ان بچوں نے جنہوں نے محبتوں کا اظہار کیا، اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. تو مجھے حضرت نے حکم دیا تو اب میں پڑھ کے اور اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. میرا سویرے بالکل ارلی مارننگ ایک جگہ میں نے پروگرام رکھ دیا، مجھے یاد ہی نہیں، تو وہ بھی کافی پریشانی ہے. ڈرائیور کہہ رہا ہے جناب میں کل کا سفر میں ہوں، میں سویرے کیا کروں گا؟ میں نے کہا یار اللہ بہتر کرے گا، تو میں فوراً نکل لوں گا، اجازت چاہوں گا. لیکن صدا نہیں چاہیے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بلا ہو، سب غلاموں کا بلا ہو، سب غلاموں کا بلا ہو، سب کریں طیبہ کی سے، یا رسول اللہ. اور میں تھوڑا شعر تغیر سے پڑھا کرتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والے کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والے کی خیر. اس سپاہی کا بھلا ہو جس نے کیا شاطم کو ڈھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے